بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، مولانا کائنات علی بن ابی طالب السلام یعنی اس نہج البلاغہ میں جو ان کے کلمات قصار ہیں اس میں فرما رہے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان، مولا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے یعنی لوگوں پر جو ہے ایک زمانہ آنے والا ہے. یاتی علی الناس زمان، بہت غور سنیے گا کہ مولا کے قول ہے جو زمانے کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. یاتی علی الناس زمان لا یقرب فیہ الا الماحل یا الا العاجن، یعنی ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر آنے والا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ مولانا نے اس زمانے میں کہا تھا کہ جب صرف لوگوں کے عیوب بیان کرنے کا مقرب بارگاہ ہوا کرے گا. یعنی آپ بتائیے ایسا زمانہ آج کل نہیں ہے کیا کہ انسان جو ہے دوسرے کے عیب جو ہے اس لیے بیان کرتا ہے دوسروں کے سامنے تاکہ اس سے قریب ہو جائے. اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ہم دوسرے کے عیب اس کے ساتھ بیان کریں تاکہ یہ ہمارے قریب ہو جائے، ہم ان کے قریب ہو جائیں. چاپلوسی سے کہتے ہیں. اور قرآن نے جو ہے اس بات کی طرف بہت ہی مذمت کی ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، وائے ہو، لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو چاپلوسی کرتا ہے، ایک دوسرے کی یعنی عیوب کو جو ہے دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے. تو آپ غور کریں کہ انسان کو اپنی فطرت کے پیش نظر جو ہے یعنی سوچنا چاہیے کہ آخر ہماری زندگی کیسے ہو. مولا فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا زمانہ آئے گا کسی سے قریب ہونے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ یعنی چاپلوسی کرے گا اور دوسرے کے عیوب کو بیان کرے گا. ولا یُظَرَّفُ فِیہ الا الفاجر، اور دوسری بات مولا فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ صرف فاجر کو خوش مزاج سمجھا جائے گا. جو فسق و فجور کرے گا نا اسی کو اچھا سمجھا جاتا ہے. جو گنہگار ہوگا علی اعلان گناہ کرے گا وہ سمجھا جائے گا بہت اچھا انسان ہے. یہ ایسا زمانہ آ جائے گا. پھر دیکھیں تیسری بات مولا فرما رہے ہیں ولا یضعف فیہ الا المنصف، اور صرف انصاف کرنے والوں کو کمزور قرار دیا جائے گا. ولا یضعف فیہ، کوئی ضعیف نہیں ہوگا، الا المنصف، صرف انصاف کرنے والے کو باقاعدہ کمزور سمجھا جائے گا، کمزور قرار دیا جائے گا. یعدون الصدقۃ فیہ غرما، مولا فرما رہے ہیں کہ لوگ جو ہے جو صدقہ کہا جائے گا تو صدقے کو جو ہے خسارہ سمجھا جائے گا. غرما مانے خسارہ سمجھا جائے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا جیسے نقصان ہوا ہے باقاعدہ، ہے نا. صدقہ نکالنے کو نقصان سمجھا جائے گا. وصیلۃ الرحم منن، اور صلہ رحم کو یعنی احسان جتانے کی بنیاد پر مننا منت گزارنا، احسان جتانا، احسان سمجھا جائے گا صلہ رحم کو. جبکہ صلہ رحم جو ہے انسان کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے، یہ حکم الہی ہے. صلہ رحم کہتے ہیں رشتہ داروں سے جو ہے یعنی باقاعدہ رابطہ برقرار رکھنا، یعنی اس رشتہ داروں سے تعلق برقرار رکھنا، قطع تعلق نہ کرنا، یوں سمجھ لیجیے آپ. تو اب صلہ رحم کے فائدے کیا ہیں؟ صلہ رحم کا فائدہ یہ ہے کہ مال میں برکت ہے، زندگی میں برکت ہے نا. اللہ جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے. اللہ جو ہے کی ناراضگی، اللہ کی رضایت جو ہے شامل حال ہوتی ہے صلہ رحم کرنے والوں کے لیے. تو پھر کیا ہوگا؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صلہ رحم کو جو ہے احسان سمجھا جائے گا. میں تمہارے یہاں آیا تھا، تم سے ملنے آیا تھا، تم نہیں آئے. یہ سب چیزیں احسان جتانے کی بات ہوتی ہے. پھر مولا فرما رہے ہیں وَالْعِبَادَةَ اسْتِطَالَةً عَلَى النَّاسِ، اور مولا فرما رہے ہیں کہ عبادت جو انسان کرے گا وہ لوگوں پر جو ہے برتری کا ذریعہ قرار دیا جائے گا.
یعنی ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو ہم تم سے بڑے ہیں، ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں تو ہم تم سے برتر ہیں، ہم تم سے بہتر ہیں۔ تو یہ جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ ایسا زمانہ آ جائے گا۔ بلکہ نماز انسان پڑھ رہا ہے، روزہ انسان رکھ رہا ہے، عبادت اگر کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ برتری ثابت کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے خوشنودی کے لیے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ السُّلْطَانُ بِمَشْوَرَةِ النِّسَاءِ یا الامام۔ اب فرما رہے مولا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسے وقت میں حکومت جو ہے عورتوں کے مشوروں سے چلے گی، عورتوں کے مشوروں کے ذریعے چلے گی، ہے نا۔ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ وَتَدْبِيرِ الْخِصْيَانِ، یعنی آپ غور کریں کہ بچوں کا اقتدار ہوگا، بچوں کے اقتدار کے ذریعے حکومت چلے گی، عورتوں کے مشوروں کے ذریعے چلے گی، اور خواجہ سراؤں کی جو ہے تدبیر کے سہارے رہ جائے گی۔ اب آپ غور کریں، اس میں افسوس کی بات یہی ہے کہ اہل دنیا نے جو عبادت کیا ہے نا، عبادت کو بھی اپنی برتری کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، ہے نا، جو دنیا دار ہوتے ہیں، جس کی تشریح جو ہے انسان کے خشوع و خضوع اور جذبہ بندگی کے اظہار کے لیے ہوئی تھی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی زندگی سے غرور ختم ہو جائے اور شیطنت نکل جائے اور تواضع انکساری اس پر مسلط ہو جائے۔ آپ نے خطبہ فدق سنا ہوگا کہ جناب سیدہ نے بھی اس جملے کی طرف متوجہ کیا کہ جعل اللہ نے تمہارے لیے قرار دیا ہے نماز کو۔ کس لیے نماز قرار دیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر سے کبر ختم ہو جائے، مغروریت ختم ہو جائے، تمہارے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، تمہارے اندر جو ہے تواضع انکساری پیدا ہو جائے۔ نماز کا فلسفہ ہونا چاہیے۔ یہ مطلب تو ہے کہ نماز روزہ ہم اس لیے کریں تاکہ جو ہے ہم برتر ہو جائیں، سب پر جو ہے کہ استطالہ پیدا کریں، ہم جو ہے کہیں میں تم تو نماز نہیں پڑھتے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ارے بندے خدا، یہ تو دیکھو کہ تمہاری نماز جو ہے کبر کی طرف تو نہیں جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے امام جعفر صادق صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ دو افراد جو ہے مسجد میں گئے، ایک مومن تھا، ایک فاجر تھا۔ جو مومن تھا جب وہ نکلا مسجد سے باہر تو فاجر ہو گیا، فاجر جو مسجد میں گیا تھا وہ باہر نکلا تو وہ مومن ہو گیا۔ مولا نے جملہ کہا، مولا نے کہا، ریزن بتایا، وجہ بتائی مولا نے کہ جو مومن تھا، نمازی تھا، وہ جب نماز پڑھ رہا تھا تو دماغ میں یہ بات آئی کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے برتر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ گنہگار ہے، یہ دماغ میں آیا۔ اور وہ جو فاجر تھا، جو فاسق تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اس نے دماغ میں لایا کہ یہ تو مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ گنہگار نہیں ہے، میں گنہگار ہوں، یہ مومن ہے، یہ اللہ والا ہے، مجھ سے بہتر ہے۔ اب اللہ نے اس بات کو پسند کیا اور نتیجے میں جو فاسق تھا، فاجر تھا، اس کے اندر انکساریت پیدا ہوئی، توبہ کیا، اس نے استغفار کیا، اپنے اندر سے غرور جو ہے، اس کے اندر غرور نہیں تھا لیکن اس کے اندر غرور پیدا ہوا، نتیجے میں جو مومن تھا وہ فاسق ہو گیا، جو فاسق تھا وہ مومن بن گیا۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی کام انجام دینا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم بہت بڑے ہو گئے، بہت بہتر ہو گئے، ہے نا، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں کہ بظاہر کسی دور میں بھی خواجہ سراؤں کو مشیر مملکت کی حیثیت حاصل نہیں رہی ہے، اور نہ ان کے کسی مخصوص تدبر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ اس لفظ سے مراد جو ہے وہ تمام افراد ہوں جن میں ان لوگوں کی خصلتیں پائی جاتی ہیں، صفات پائے جاتے ہیں، اور جو حکام کی ہر ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اور ان کی ہر رغبت و خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ یہ صفت بیان کی گئی ہے، مطلب وہ افراد تھوڑی نا، صفات بیان کی گئی ہے نا، ہم کر دیتے ہیں۔ اور انہیں زندگی کے اندر اور باہر ہر شعبے میں جو ہے برابر کا دخل ہوا کرتا ہے، یعنی ایسے افراد ہاں میں ہاں ملا کر جو ہے بس خوشنودی حاصل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تو پھر وہی مسئلہ ہے نا کہ انسان کو حقائق کی طرف جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا اور ایسے زمانے سے جو ہے ہمیں
پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی لیے آپ غور کریں اگر آپ نے تو ابن بالحدیث جو واقع جو ہے بہت اچھی نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ حضرت کا یہ ارشاد جو ہے اخبار غیب میں شامل ہے، یعنی غیب کی باتوں کو بیان کرنے میں شامل ہے، اور یہ شرف جو ہے تمام صحابہ کرام میں صرف آپ کو حاصل تھا. ابن ابی الحدیث جو ہے معتزلی تھا، یعنی شیعہ نہیں تھا، معتزلی تھا، لیکن اس نے جو ہے باقاعدہ یعنی کتاب لکھی نہج البلاغہ کی تفسیر میں کتاب لکھی ہے. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ شرف جو ہے تمام صحابہ کرام میں صرف آپ کو حاصل تھا، نہیں مولا کائنات کو حاصل تھا کہ پروردگار نے آپ کو رسول کے بعد جو ہے رسول کے ذریعے جو ہے غیب سے باخبر کر دیا تھا، اور آپ وقتاً فوقتاً جو ہے اس علم کا اظہار فرماتے رہتے تھے، یعنی علم غیب کا اظہار فرماتے رہتے تھے. بہرحال جو ہے اس میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یعنی ایسا زمانہ آ گیا تو یہ بدترین زمانہ ہوگا. نتیجے میں جو ہے ہمیں ہر چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. صدقہ نکالیں، اللہ کی صدقہ نکالیں تاکہ جو ہے بلائیں دور ہو جائیں، صلہ رحم کریں تاکہ مال میں برکت ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے عبادتیں کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے. اور اسی طریقے سے جو ہے ہم یعنی انصاف جو کرنے والے افراد ہیں ان کو جو ہے بہرحال ٹھیک سمجھیں، کمزور نہ سمجھیں. بہرحال تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے مل کے بارگاہ امام دعا کرتے پروردگار بحق زہرا و ابیہا و وال ونیہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امام کے آوان انسان و شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما.